آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رجب ہے بیج بونے کا مہینہ. کیا زمینیں ہیں نا آپ سب کی ماشاءاللہ، آپ کے ہاں تو فصلیں بھی ہوتی ہیں، باغ بھی لگے ہوتے ہیں، ہر طرح کا آپ کو پتہ ہے کہ بیج جب بویا جاتا ہے تو بیج بونے کا موسم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر وہ گزر جائے، لیٹ ہو جائیں اور آپ گندم کا بیج نہ ڈالیں تو کیا ہوگا؟ سال پورا ضائع، کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا. وقت گزر گیا تو کچھ حاصل نہیں ہوا، سال ضائع ہو گیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے. کیا سمجھ آئی؟ اگر یہ ٹائم گزر گیا تو جو ہم نے فصل لینی ہے اس سال کی وہ نہیں ملے گی. تو بیج ڈالنے کے کچھ ٹائم کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں. اب امید لگتی ہے کہ فصل اگے گی، اور بھرپور فصل اگنے کے بعد آگے چل کے آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ فصل تیار اپنی زمینوں سے اٹھاتے ہیں، کاٹتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورت مثال کے ساتھ ہماری ذہنی تیاری کروائی. فرمایا کہ رجب بیج ڈالو. بیج ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ بیج ڈالتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین کو صاف کرتے ہیں، بوٹیاں چنتے ہیں، پتھر علیحدہ کرتے ہیں، گند سارا نکالتے ہیں اور پھر بیج ڈالتے ہیں. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں بیج ڈالنا ہے. استغفار کرو، درود پاک پڑھو، تلاوت کرو، جا بجا روزے رکھو اور ان کے ساتھ اپنے دل کی زمین کو صاف کرو. غیبت کی بوٹیاں اندر سے نکالو، حسد کی بوٹیاں نکالو، تعصب کی بوٹیاں نکالو، اپنے دل کی زمین کو پاک صاف کرو. کس لیے؟ فصل لگانی ہے. فصل کس کی؟ اللہ کی بندگی کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اپنی بخشش و مغفرت کی. تو فرمایا جو آگے مہینہ ہے نا، شعبان کا مہینہ کھاد ڈالنے اور پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں بیج لگے گا، شعبان میں کھاد ڈال کے پانی لگایا جائے گا، اور الحمدللہ حمدن کثیرا جب ادھر رمضان کا چاند نکلے گا فصل تیار ہو چکی ہے، فصل پک کر تیار ہوگی، عروج ہوگا ہمارے دلوں کی کھیتی میں، بہار آ چکی ہوگی، ہر طرف سبزہ لہرا رہا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اس تیاری کے بعد، بیج کے بعد، پانی لگانے کے بعد، کھاد ڈالنے کے بعد ادھر رمضان کا چاند آسمان پہ نظر آئے گا، ادھر ہمارے دلوں میں بہار آ جائے گی، نور آ جائے گا، سرور آ جائے گا. آپ بے قرار ہوں گے. ہر روزہ آپ کے اندر نور پیدا کرے گا، ہر روزے کے ساتھ آپ کے اندر سرور پیدا ہوگا، روحانیت بڑھے گی، عبادت کا شوق بڑھے گا، برائی سے نفرت پیدا ہوتی جائے گی. یہ ہے طریقہ اللہ کی عبادت کرنے کا، اور یہ ہے طریقہ رمضان کو ویلکم کرنے کا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو رجب ہے اس کی قدر کرو، یہ اتنا فضیلت والا مہینہ ہے. یہ تینوں مہینوں کو ہمارے نبی نے ڈیوائیڈ کر کے اپنی امت کو ترغیب دی. فرمایا کہ ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک مہینہ میرا مہینہ ہے، اور ایک مہینہ میری امت کا مہینہ ہے. اور پھر انتہائی محبت کے ساتھ آپ ہمیشہ جو ہی رجب کا چاند نکلتا آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے، اور صحابہ کو بھی یہ دعا سکھاتے. کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سنیں، کتنا خوبصورت معنی ہے. آپ فرماتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں برکتیں پیدا فرما دے، اور شعبان کے مہینے کو بھی ہمارے لیے مبارک فرما دے، اور ان برکتوں اور مبارکوں کے سائے میں بلغنا رمضان، مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو بس آج کا ایک یہ تحفہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیں کہ آپ بھی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے کہ مولا رجب کی برکتیں دے، اے اللہ شعبان کو ہمارے لیے مبارک فرما، اور ہمیں
خوشیوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ الحمدللہ اس مہینے میں ایک روزہ اگر کوئی بندہ رکھتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جتنے زیادہ روزے آپ اس میں رکھتے جائیں گے آپ کی توفیق کے مطابق اللہ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ کوشش کر لیں، ترکیب بنا لیں، کبھی سمار کو روزہ رکھ لیں، جمعرات کو رکھ لیں، آگے بیچ میں 13، 14، 15 دن کی تاریخیں آئیں گی ان میں روزہ رکھ لیں۔ جب اللہ کریم توفیق دے اس میں یہ ضرور روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دل صاف ہوں گے، ہمارے باطن صاف ہوں گے، اللہ کریم ہمیں اس کی برکتوں سے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی توفیق دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ جو مہینہ ہے جعلت ھذا الشہر حبلا بینی و بین عبادی، اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی بنایا، رسی۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ نے کہا کہ بینی و بین عبادی حبلا، میں نے اس کو رسی بنایا، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں، درمیان میں رسی۔ تو یہ رسی ہمیں کدھر پہنچائے گی؟ جب رب اپنے کرم سے اس رسی کو کھینچے گا تو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اسے میرا وصل مل گیا، اسے میری معرفت مل گئی، میرا قرب نصیب ہو گیا۔ آپ دیکھیے آج جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس کریم رب نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا۔ جمعہ کے دن اس ماہ میں جتنے جمعے آئیں گے ہر جمعے کو 100 بار اگر سورۃ اخلاص پڑھنے کی آپ کو توفیق مل جائے تو پورے دن میں بے شک 10، 20 کر کے پڑھیں یا ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں، 100 مرتبہ جمعہ کے دن سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ پاک اپنی رحمت کا ایک خاص نور 100 بار قرآن شریف پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اور اب آنے والا جو جمعہ ہے اس کی پہلی رات جمعرات اور جمعے کی درمیان والی رات جو ہوتی ہے رجب کی پہلی جمعرات، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الرغائب۔ لیلۃ الرغائب کو مغرب اور عشاء یعنی شام اور عشاء کی نماز کے درمیان جو ٹائم ہو اس میں اگر اللہ توفیق دے دے تو 12 رکعت، کتنی؟ 12 رکعت نماز پڑھیں، 2 کر نفل پڑھنے، 2 کی نیت سے پڑھیں، اور ہر رکعت میں 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی یعنی قل ھو اللہ احد، اور 3 مرتبہ اس سے پہلے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ دوبارہ سن لیں، 12 نفل جمعرات کو شام کی نماز کے بعد 2 کی نیت کے ساتھ ہر رکعت میں 12 بار قل شریف اور 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت جن کو آتی ہے وہ پڑھیں، جن کو یہ نام بھی آتی ہو تو صرف 12 بار قل شریف پڑھ لیں، کیونکہ یہ جو نمازیں ہوتی ہیں نفل نمازیں یہ بزرگوں کے طریقے ہوتے ہیں، اسلاف کی عبادتیں جس سے اللہ نے ان کو انعامات دیے ہوتے ہیں وہ آگے عوام کو کنوے کر دیتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں، رب آپ کو بھی فضل عطا فرما دے۔ ان کو پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہوتا، البتہ ہم پڑھیں تو ہمیں اللہ اپنی رحمت سے ثواب اجر عطا فرماتا ہے اور اس کی خوشنودی اور رحمت نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو نفل نماز ہوتی ہے بعض اوقات لوگ صرف اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے تو ہم نفل پڑھیں، کوئی ہمیں بتائے تو ہم وظیفہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو نفل عبادت ہوتی ہے آپ کا جس طرح دل کرتا ہے، جتنا آپ کا دل لگتا ہے آپ وہ پڑھیں، استغفار پڑھیں درست ہے، درود پاک پڑھیں درست ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں درست ہے، نفل کا ذوق ہے تو نفل پڑھتے جائیں، جتنے چاہیں پڑھتے جائیں وہ درست ہے۔ کوئی بھی اچھی نسبت والی اعلیٰ نسبت والی جو رات یا مہینہ یا دن ہے اس میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے جب ہم اللہ کے حضور جھکیں گے سجدہ ریز ہوں گے تو یقیناً حضور کے صدقے سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ کروڑوں بار ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ نشست عطا فرمائی اور اس میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔